وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نہ بھیجا مگر اے محبوب آپ کو سارے جہان کی رحمت بنا کر۔ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کی رحمت بنا کر بھیجا۔ مفہوم یہی ہے اس کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائی۔ گزشتہ جمعہ تو میں مدینے میں تھا، مدینے کی بہاریں لوٹ رہا تھا، مدینے کا فیضان لوٹ رہا تھا۔ اللہ ہم سب کو بار بار زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیسہ ہوگا تبھی آپ جائیں گے، یہ الگ بات ہے کہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر آپ طلب رکھیں گے، عشق رکھیں گے، جانے کی تڑپ رکھیں گے اور اپنے حالات کو سنوارنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد مدینے پہنچ جائیں گے، اور مدینے والے کے صدقے میں مکہ کا فیض مل جائے گا، اس لیے کہ مکہ بھی میرے حضور کا ہے، مکہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مدینہ بھی مصطفیٰ پیارے کا ہے، حضور کی پیدائش کا وہ شہر، حضور کا وطن، جہاں میرے آقا نے 53 سال ظاہری زندگی سرکار نے بتائے، 53 ایئرز، وہ مکہ مکرمہ اگر معظم ہے تو مصطفیٰ پیارے کی وجہ سے معظم ہے، اب مدینہ بھی اگر معظم ہوا ہے تو آقا کے قدم ناز کی برکت سے ہوا ہے۔ ایک بات بتا دوں، بڑی پتے کی بات، جو لوگ ماشاءاللہ گئے ہیں مکہ شریف مکرمہ اور مدینہ منورہ گئے ہیں ان کو پتہ ہے، اور آپ نے قرآن و حدیث بھی پڑھی ہے، آپ نے سنا ہے علماء نے کہ اللہ پاک جب بندے کو جنت عطا فرما دے گا نا، جب اللہ پاک جنت دے دے گا، جنت میں داخلہ دے دے گا تو پھر اسے باہر نہ کرے گا، سبحان اللہ، جنتی ہو جائے گا، پھر ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جائے گا۔ میں ذہن دینا چاہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھو، بڑی بابرکت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا زمزم پیو، دعا مانگو، میرا مولا قبول فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیم میں نماز پڑھنا، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا ہے۔ حتیم جو آپ نے دیکھا نا باؤنڈری جو وائٹ کلر کی بنی ہوئی ہے، ارد گوڑ، وہ بھی خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، جی ہاں، وہ باقی رکھا تھا اس کو بنانے میں، اللہ کی حکمت، غریب بھی ماشاءاللہ آج پہنچ جاتا ہے، نہ خانہ کعبہ میں تو بھی ان کے جو خاص لوگ ہو جاتے ہیں نا، سب کو داخلہ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ حتیم میں جو گیا وہ خانہ کعبہ ہی میں گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، اگر موقع ملے تو صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لو، میرا مولا کرم فرما دے گا۔ حالانکہ یہ 2 رکعت واجب نہیں ہے لیکن یہ ثابت ہے الحمدللہ۔ تو جہاں دیکھو مکہ مکرمہ میں حجر اسود کو چومو، جنتی بن جاؤ گے، حجر اسود کو دیکھو نیکیاں ملیں گی، خانہ کعبہ کو دیکھو نیکیاں برستی رہیں گی، دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اب ہم بڑودہ آ گئے، آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے گئے، آپ طواف نہیں کر پائیں گے، آپ کعبہ کو دیکھ نہیں پاؤ گے، لہذا جو لوگ جا رہے ہیں ان سے میرا مشورہ کہ ہو سکے تو بار بار خانہ کعبہ کو دیکھتے رہو۔ پاؤں اگر تمہارے تھک جاتے ہیں طواف کرنے میں تو جتنا ممکن ہو طواف کرو، بیٹھ کر کے خانہ کعبہ کو دور بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہو، تب بھی ثواب ملتا رہے۔ اب آؤ مدینے میں آؤ، سبحان اللہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک جو زمین
پر ٹچ ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں سرکار کی جو باڈی شریف ہے، سرکار کا جسم اطہر ہے، زمین سے جو لگا ہوا اتنا حصہ وہ کعبے سے بھی بڑھ کر، عرش سے بھی بڑھ کر ہے، اتنا ایریا عرش سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، بڑی پتے کی بڑی پیاری بات، انشاءاللہ آپ جھوم جاؤ گے۔ جو لوگ مکے گئے ہیں، مدینے گئے ہیں، بڑی خوشخبری بتا دوں آپ کو میں، حضور نے فرمایا میرے منبر اور میرے حجرے کی جو بیچ کی جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ حضور نے فرمایا ریاض الجنہ، جنت کا باغ ہے۔ اے سنیو، آپ تو عقیدت کے ساتھ گھسے ہو، الحمدللہ۔ جو سنی ہو خوش عقیدت کے ساتھ گیا ہے وہ جنتی ہے، الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری، مکے کی حاضری نصیب فرمائے، اور سب کا عمرہ حضور کے نالین کے صدقے میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک حضور کے نالین کے صدقے میں ہم سب کی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا۔ آپ حضور کے غلام ہیں نا، الحمدللہ۔ بس آخر میں پھر وہی جملے بولوں گا کہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ہے جہنم کی سزا ورنہ کڑی۔ سچی توبہ کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا۔